العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، باخبر ہے تو میرے انجام سے، میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں، مجھ کو ہو بس کام اپنے کام سے۔ میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں، مجھ کو ہو بس کام اپنے کام سے۔ تو نے خوشیوں کی سحر کی ہے عطا، خوف کیا مجھے غموں کی شام سے۔ تجھ کو میرے حال کی ہر پل خبر ہے، تو علیم بذات الصدور جو ہے۔ تجھ کو میرے حال کی ہر پل خبر، اور میں غافل تیرے پیغام سے۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، باخبر ہے تو میرے انجام سے۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان، خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، 12ویں پارے کی سورہ یوسف کی ایک آیت آپ لوگوں نے سماعت کی۔ پچھلے جمعہ کو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، وہیں سے اب آج کی گفتگو کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ عزیز مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خریدا۔ اگر پچھلے جمعہ میں آپ تھے تو بولیے کتنے میں خریدا؟ آپ کے وزن کے برابر سونا، چاندی، ہیرے، ریشم دے کر جتنا آپ کا وزن تھا، مفسرین نے لکھا کہ 3.5 من آپ کا وزن تھا۔ بولیے سبحان اللہ، یہ نبوت کا وزن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر نے خرید کر اپنی عورت کے پاس پہنچایا۔ حضرت زلیخا اپنی ملکہ سے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگا یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ملے۔ ان ینفعنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ملے۔ یاد رکھیے گا عزیز مصر کا نام تھا قطفیر، وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ پہچانتا تھا یہ چہرہ کسی عام کا چہرہ نہیں ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، کہا امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹا اس کا تھا نہیں، یا اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کا ارشاد دیکھیے، رب فرماتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو زمین پر ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو
زمین پر ٹھکانہ دیا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو باتوں کا انجام دکھائیں. ہم یوسف علیہ السلام کو دکھائیں کہ انہوں نے جو یہ سارے مصائب، یہ ساری مشقتیں، یہ ساری تکالیفیں جو برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ پھل کیا دینا چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہم یوسف علیہ السلام کو رزلٹ دکھائیں، نتیجہ دکھائیں کہ انہوں نے جو یہ باپ کی جدائی کا غم برداشت کیا، بھائیوں نے جو تکالیفیں دی اس تکلیف کو برداشت کیا، صبر کیا، تاریکی کنویں میں 3 دن تک رہے، اس تکلیف کا ثمر پھر بکے، پھر مصر کے بازار میں بولیاں لگیں. جو یہ ساری تکلیفیں ہمارے یوسف نے برداشت کیں، اب ہم نے انہیں زمین پر ٹھکانہ دیا تاکہ ہم دکھائیں یوسف علیہ السلام کو اس آزمائش کا پھل. علیہ السلام واللہ غالب علی امری. کہا اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. واللہ غالب، اللہ تعالیٰ ہر کام پر غالب ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات برکت والی ہے جس کے قبضہ میں ساری سلطنتیں ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اے لوگو یاد رکھنا ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ یاسین کی آخری آیت میں کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کہا پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہیاں ہیں اور ہر چیز کو اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ہر چیز کو اس کی طرف. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو مار دیں گے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں گے، یوسف علیہ السلام کے باپ سے ہم جدا کر دیں گے. اللہ نے کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو نا واللہ غالب علی امری، جو تم کرنا چاہتے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. واللہ غالب علی امری هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اول بھی اللہ ہے، بولی اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. وهو بكل شیء علیم، اس ذات کے پاس ہر چیز کا علم ہے. فرعون کی پوری طاقت لگی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. اس نے ایک نظام پیدا کیا، اس نے کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا تو پیدا نہیں ہونے دیتا، ہم تیرے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا کر تیرے ہاتھوں سے اس کی پرورش کروائیں گے. واللہ غالب علی امری، پھر ہمیں ماننا پڑے گا ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آگے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں ہر چیز پر غالب ہوں لیکن لوگ جانتے نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر آدمی اس بات سے لا علم ہیں، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. اب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کے حوالے کیا. نام کیا تھا؟ زلیخا. زلیخا خدمت کرنے لگی، ساتھ اس نے وصیت کی، کہا اس کو اچھا لباس پہنانا، نفیس، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کی غذا بہترین ہونی چاہیے. میرا رب فرماتا ہے کہ واللہ غالب علی امری، دشمن کے ہاتھوں سے اپنے پیغمبر کو میں اچھا لباس، بہترین کھانا، بہترین رہائش کا بندوبست کروا رہا ہوں. اب زلیخا خدمت میں لگی ہوئی ہے. جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ادھر جوانی، ادھر پھر اللہ کے پیغمبر، اور ادھر حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حسن و جمال کے مالک یوسف علیہ السلام. 3 مہینے رجی خلقت ساری ویکھ یوسف کی نانی. کسی پنجابی شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے. 3 مہینے رجی خلقت ساری ویکھ یوسف کی نانی، اوے جنہ ڈٹھا محمد عربی اور رج گئے 2 جہانی.
یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کنعان کے لوگ 3 مہینے تک بھوکے پیاسے رہتے تھے، کھانے کی حاجت۔ کہا جنہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ دنیا میں بھی رج گئے، آخرت میں بھی رج گئے۔ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا فریفتہ ہوئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک عظیم محل تیار کروایا۔ اس محل کو ایسے انجینئر سے بنوایا کہ ہر کمرے میں کمرے کا دروازہ کھلتا تھا۔ آخری کمرے میں اس نے خدا سجا دی اپنے بت، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں نے یہ عبادت گاہ بنائی ہے، لیکن پیچھے نیت اس کی خراب تھی، نیت اس کی صحیح نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو بلا کر کہنے لگی، منہ بولا بیٹا تھا نا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی آئیے میں آپ کو اپنا معبد خانہ دکھاؤں، آئیے میں آپ کو اپنا محل دکھاؤں۔ شیش محل بنایا، یوسف علیہ السلام کو لے گئی، بس جس کمرے سے گزرتی اس کمرے کے دروازے کو مقفل تالا لگا دیتی۔ آخری کمرے میں پہنچی، اپنے خدا کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا، بت کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا، میرا رب فرماتے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج۔ یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا مجھے گناہ کی دعوت نہ دے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی۔ قال معاذ اللہ اعوذ باللہ، یہیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہا جب دیکھو نا شیطان تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثواج۔ اب یہاں ربی کا معنی اللہ نہیں ہے، کہا احسن ربی انہ ربی احسن مثواج۔ کہا جس بادشاہ نے مجھے خریدا ہے، ربی باپ کو بھی رب کہتے ہیں، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ کہا احسن انہ ربی احسن مثواج، جو میرا رب ہے یعنی ظاہراً جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے خریدا ہے، جس نے مجھے رہائش دی ہے، جس نے میرے لباس کا بندوبست کیا ہے، جس نے خوراک کا انتظام کیا ہے، وہ میرا محسن ہے، میں محسن کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا، جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ تربیت کیا تھی؟ بتایا کیا؟ کہا جو نیکی کرے اس کا حق ہے اس کے ساتھ نیکی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ کہا جو تمہارا مربی ہے، جو تمہارا محسن ہے، جس نے تمہاری تربیت کی ہے، اس سے تم نے کچھ سیکھا ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تمہارے ذمہ لازم ہے پھر اس کے احسان کو فراموش۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا اس نے میرے ساتھ احسان کیے ہیں، میں اس کی امانت میں خیانت، اور جو ایسا کرے گا وہ کن میں سے ہوگا؟ ظالموں میں سے ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، جو ایسا کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہاں سے بھاگے۔ زلیخا کا منہ بولا بیٹا تھا نا، وہ ان کی ماں لگتی ہے، لیکن نیت شیطان بڑا بے ایمان ہے۔ کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہا اے بنی آدم ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم نے بندگی شیطان کی نہیں کرنی، ان اعبدونی، کس کی بندگی کرنی؟ اللہ کی۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ زلیخا شیطان کے بہکاوے میں آئی، یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب گزرتے تھے نا مقفل تھا، تالا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ نبوت پڑتی تھی نبوت کی برکت سے تالا خود بخود کھلتا چلا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تالے کو ہاتھ لگایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت سے تالا خود بخود کھلتا چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلتے چلے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے یوسف علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کیا، کہا جس نے اپنے دامن کو پاک رکھا،
آقا علیہ السلام کے فرمان پہ قربان جائیں، سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ کہا جس نے اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان، اپنی دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت دی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اللہ نے اسے جنت دے دی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اللہ نے اسے جنت دے دی۔ پھر ارشاد فرمایا محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کو حسن و جمال، جاہ و منصب والی عورت نے بلایا بدکاری کے لیے، قدرت رکھنے کے باوجود اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام نکلے، جب آخری دروازے پر پہنچے نا یوسف علیہ السلام، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ قرآن مجید فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے جب آخری دروازے پر پہنچے نا، پیچھے زلیخا پہنچ گئی، اس نے قمیص پیچھے سے پکڑا، یوسف علیہ السلام کو کھینچا، بس وہ کھینچ رہی تھی، یہ ایک شور بپا ہوا، عزیز مصر دروازے تک آن پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا اور زلیخا نے بھی دیکھ لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے مکر کو بیان فرماتا ہے، کہا احسن القصص، کہا اے لوگو یہ بہترین واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے واقعات ہیں کس نے بیان کیے ہیں؟ بولیے سارے، کس نے بیان کیے؟ اللہ نے۔ بیان کرنے والا خود کہتا ہے احسن القصص، تمام واقعات میں سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس میں بادشاہ کی بات کی گئی، اس میں رعایا کی بات آتی ہے، اس میں عورتوں کا مکر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ عورت کا مکر بیان فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی دروازے پر پہنچے، عزیز مصر نے دیکھا زلیخا نے پیچھے سے قمیض کھینچا ہوا ہے، قمیض پیچھے سے پھٹا۔ اس نے جب عزیز مصر کو دیکھا، زلیخا نے اپنے خامند، اپنے سرتاج قطفیر کو دیکھا، اس نے قمیض کو فوراً چھوڑا اور ایک ہیلا کیا، ایک مکر اس نے، ایک چتر کیا، شرارت۔ کہا اے عزیز مصر، جس کو تو نے پالا پوسا، جس کی تو نے پرورش کی، اب وہ جوان ہوا اور اس نے تیری بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا بدکاری کی نیت سے، ایسے بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ رفمت عورت کا مکر دیکھو کتنا عظیم، کتنا خطرناک مکر ہے کہ اس نے میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے کیا تدبیر کی، اس نے کیا شرارت، کیا چتر کیا۔ کہا اے عزیز مصر، اگر کوئی بندہ تیری بیوی کی طرف غلط نگاہ ڈالے اس کی سزا کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں اس نے رک کر خود سزا تجویز کی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ تھی، یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا کہیں میری اس بات پر طیش میں آ کر میرا خامند یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ وہ یہ بھی برداشت اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ اس نے خود کہا کہ اے عزیز مصر، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی سزا یہ ہے این یسجن او عذاب علیم، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے یا تو قید کر دیا جائے یا پھر اسے کوڑوں کی سزا دی جائے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، تہمت، حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بولے، کہا اے عزیز مصر، تیرے اس محل میں ایک معصوم بچہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، عمر تھی 4 مہینے۔ بولیے کتنے؟ 4 مہینے کا بچہ۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اے عزیز مصر، قطفیر، تیرے اس محل میں ایک بچہ ہے، اس کو بلا کے پوچھ لو، میں بے قصور ہوں۔ عزیز مصر نے کہا وہ 4 مہینے کا بچہ بولے گا؟ وہ تو نہیں بولتا۔ آپ نے کہا بچہ نہیں بولتا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ بچہ بولا نہیں کرتا، لیکن نبی جس بچے کو بولنے کا کہہ دے اللہ بلا دیا کرتا ہے۔ یہ رب کا قانون کہتا ہے بچے بولتے نہیں ہیں،
لیکن جن کی طرف نبی اشارہ کر دے وہ بچے ہو کر بھی بول دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بچپن میں بولے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایک اور معصوم بچہ پنگھوڑے میں بولا، دسمبر کا مہینہ ہے نا، اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ کرسمس ڈے کا جو لغوی معنی ہے نا ڈکشنری میں، اس کا معنی ہے آج کے دن اللہ نے بچے کو جنم دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں یہ بڑے دن ہیں، دسمبر کے دن تو چھوٹے ہوتے ہیں، یہ دن بڑے کہ چھوٹے ہیں؟ پھر بڑے دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا ان دنوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس مناسبت سے کہتے ہیں یہ بڑے دن ہیں، پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے اس نسبت کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنا یہ خدا ہیں، عقیدہ تثلیث، قرآن مجید نے اس طرح اس کو رد کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ہمارے رب کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا، ہمارے رب نے بھی کسی کو جنا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں، حضرت مریم یہ معصوم بچے تھے، لوگوں نے کہا مریم تو نے یہ کیا کیا؟ علیہ السلام کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، میرے اس بچے سے پوچھو۔ کہا بچہ بولے گا؟ کہا تم پوچھو تو صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے، ہمارے پیغمبر نے جو کلام کیا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو بتا رہا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پہلا جو جملہ کہا نا عیسیٰ علیہ السلام نے، انی عبد اللہ، سارے شرک سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ کہو بدبختو، نہ میں خدا ہاں نہ میں خدا دا پتر ہاں، انی عبد اللہ، اے لوگوں میں تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ عقیدہ تثلیث توڑ دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، کہا تم حیران ہو رہے ہو کہ میں بچہ ہو کر 2-3 گھنٹے کا یا 2-3 دنوں کا بول کیسے رہا ہوں؟ وجعلنی نبیا، بچے بولا نہیں کرتے لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیا، میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بچہ بولے گا۔ بچے کو بلایا گیا، کہا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بچے نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹائے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام سے پوچھا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ترجمے پہ قربان جائیں، کہیں سبحان اللہ۔ آپ نے ترجمہ کیا، اب سچ کی زد ہے جھوٹ، ادھر سچ، اس کے مد مقابلے کیا آتا ہے لفظ جھوٹ، لیکن ترجمہ کس انداز سے کیا؟ کہا زلیخا، اگر قمیض، بچے نے کہا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اگر قمیض آگے سے چرا ہے، آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ یوسف علیہ السلام لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ جیم واؤ ٹے آنا چاہیے تھا نا، لیکن اعلیٰ حضرت نے نبی کا ادب سکھایا ہے۔ کہا اگر قمیض آگے سے پھٹا ہے زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام سے پوچھا جائے۔ لفظ جھوٹ نہیں لائے، ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے ہمیں یوسف علیہ السلام پیغمبر کا ادب سکھایا ہے، اور یوسف علیہ السلام میرے نبی کے غلام ہیں، غلام مصطفیٰ، غلام نبی کا یہ ادب سکھا رہا ہے، اپنے آقا کا ادب اس نے ہمیں کیسے سکھایا ہوگا؟ قرآن مجید فرماتا ہے جب بچے نے یہ شہادت دی نا تو قرآن مجید فرماتا ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم۔ جب دیکھا گیا تو قمیض کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو بچے کی شہادت پر جب قمیض دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے چرا ہوا ہے، بادشاہ فوراً بولا قال انہ من قیدکن، کہ اے عزیز مصر کی بیوی تو بڑی چاتر ہے،
تو بڑی فریبن ہے، تو نے بہت بڑا مکر کیا ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک جو تیرا مکر ہے نا بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ عورتوں کے مکر سے ہم لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، وہ رو بھی رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو کس انداز سے پھنسانے کی، تو کہا ایمان والو سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھرا کرو، تحقیق کیا کرو، جانور کان لے گیا جانور کے پیچھے نہ بھاگو، پہلے چیک تو کر لو تمہارا کان یہاں ہے کہ نہیں ہے، کہا پہلے تحقیق کرو، کسی کے آنسو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کے وہ آنسو مگرمچھ والے ہوں، تو کہا پہلے تحقیق کرو۔ تو بادشاہ نے کہا اے عزیز مصر، اے زلیخا، تو نے زیادتی کی ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے غلط کیا ہے، اپنے گناہ پر توبہ کر۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے عزیز مصر نے میرے پیغمبر سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ اے یوسف علیہ السلام آپ زلیخا کو معاف کر دیں۔ وہ مانتا نہیں ہے نبیوں کو، اس کا خدا پر ایمان نہیں ہے، لیکن اس نے زلیخا سے پیچھے کہا تھا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ اس سے ہمیں نفع دے گا، اس سے ہمیں کیا ہوگا، فائدہ پہنچے گا۔ کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تیرا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اور خوبصورت چہرے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، کہا یوسف علیہ السلام آپ درگزر کریں، اور زلیخا سے کہنے لگا زلیخا توبہ کر، تو نے بہت بڑی تہمت لگائی ہے، یہ گناہ بہت بڑا ہے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک جو یہ تیرا جرم ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے باز آ جا، اس سے توبہ کر لے، درگزر کر۔ یوسف علیہ السلام سے کہا، زلیخا سے کہا آپ توبہ کرو۔ اب زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں فریفتہ ہو چکی تھی، اب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا، لیکن آپ کے بڑے تجربے ہیں، آپ بتائیں محبت چھپانے سے کبھی چھپی ہے؟ یہ ایسی آگ ہے کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی، یہ چھپانے سے چھپتی، جتنا بھی چھپائیں یہ آنکھیں تیر چلا دیتی ہیں، اس سے بات پھیلی، بات باہر نکلی، لوگ باہر باتیں کرنے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی ملکہ ہو کر ایک غلام پہ فریفتہ ہوگی، شغفہا حبا، یہاں تک کہہ دیا کہ دل کے اوپر ایک باریک پردہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ خوراک پانی ہوا کو دل سے بچاتا ہے، یہ پردہ دل اور خوراک کے درمیان آڑ ہے، دل کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یوسف علیہ السلام پہ زلیخا اس طرح دل ہار بیٹھی کہ وہ پردہ چیر کر محبت دل کے اندر داخل ہو گئی۔ شغفہا حبا، جب چہم گویاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں، تو زلیخا ایک عارف کے پاس گئی، صاحب علم کے پاس گئی، اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اس طرح میری بدنامی ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں بدنام ہو رہی ہوں، اس کام سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس عارف نے کہا زلیخا جو حسن تو نے دیکھا ہے ان کو دکھا دے، جو حسن جو خوبصورتی تو نے دیکھی ہے نا ان کو دکھا دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا وہ باتیں کرتے تھے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جنہوں نے نہیں دیکھا، ابو جاہل نے اس آنکھ سے دیکھا تھا، دل کی آنکھ سے کبھی دیکھا؟ عتبہ شیبہ ابو لہب ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے۔ جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، مصطفیٰ نے کسی کو صدیق اکبر کر دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا۔ جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، حضور نے کسی کو خباب بنا دیا، کسی کو اٹھا کے بلال حبشی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دینے لگی تانے، غلام ہے، زر خرید غلام، مصر کی منڈی سے خریدا گیا ہے، کنعان سے چلا تھا، بکتا بکاتا، بادشاہ کی بیوی ہے، حیا کر، کس پہ فریفتہ ہو گئی ہے؟ اس عارف نے کہا اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا نا ان کو یوسف دکھا دے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ یوسف علیہ السلام کے اس زلیخا نے پھر ایک مجلس کا انعقاد کیا تاکہ میری عزت محفوظ رہے۔ اس نے ایک مجلس منعقد کی، اس میں اس نے ان خواتین کو بلایا،
قرآن مجید میں سکینہ، ان کے ہاتھوں میں دی چھریاں، ہاتھوں میں پکڑا دیے سیب، فروٹ پکڑا دیا، کہا جب میرا یوسف یہاں سے گزرے نا تم نے سیب کاٹ کے کھانا شروع کرنا ہے۔ کاٹنا تب ہے جب یوسف علیہ السلام آگے سے گزریں۔ اللہ رب العالمین ایک ایک بات کو کس کس انداز سے بیان کر رہا ہے اور بتانا چاہتا ہے میرے محبوب میری مخلوق کو، اپنی امت کو یہ میسج، یہ پیغام دے کہ تم بھی واقعات سنتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم کس انداز سے واقعہ بیان کر رہا ہے۔ وہ چھریاں لے کے بیٹھی، ہاتھوں میں سیب ہیں، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی آپ یہاں سے مہربانی تو فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، مجبور کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے چہرے سے ہلکا سا یوں پردہ سرکا دیا، چہرے پہ پردہ رہتا تھا، پردہ ہٹایا۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب یوسف علیہ السلام گزرے آپ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، وہ سیب کاٹ رہی تھی، سیب کٹے، انگلیاں کٹی، خون بہہ گیا، انگلیاں نیچے گر گئیں، ان کو درد بھی نہ ہوا۔ کہا جب شہید کے گلے پہ خنجر چل رہا ہوتا ہے اللہ پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کروا رہا ہوتا ہے، اس لیے شہید کو کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام گزرے، انگلیاں کٹیں، سیب کٹا، سب کچھ کٹ گیا، لیکن انہیں درد محسوس، بے ساختہ زبان سے کہنے لگیں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ہے مر گئیاں، یہ کون ہے؟ یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ ہاشا، ہائے یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کوئی بشر، جبکہ وہ تھا کیا؟ بشر تھے نا، لیکن رب نے بھی یہی بات لکھی کہ انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار کفر تھا، لیکن رب نے یہ لکھ کر پیغام یہ دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو غلام کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان خواتین کو یہاں لا کر بتانا یہ چاہتا ہوں حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر ضرور ہے لیکن تمام بشروں سے یہ اعلیٰ ہے، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ درِ رحمت شریف کے ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ پیر کو ان کا عرس پاک بھی ہے، شیخ القرآن شیخ الحدیث سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریوی بابا جی، انہوں نے اس بشر لفظ کی تحقیق کی ہے، ایک کتاب لکھی ہے مقالات سلطانیہ، اس میں آپ نے بتایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بشر کا معنی کیا ہے؟ تمام عربی لغات کو نکالا، پھر ان کا آپریشن کیا، سرجری کی، پھر بشر کا ترجمہ لکھا، کہا بشر کا لغوی معنی ہے ظاہراً جسم کا یہ ماس، سمجھتی ہیں نا، یہ ظاہراً بدن کی جلد، اس کا مطلب ہے بشر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہا اے لوگو میں ظاہراً یہ چمڑی تمہاری بھی ایسے ہے، ظاہراً میں تمہارے جیسا ہوں، حقیقت میں تم سوتے ہو، تمہارا خواب ہوتا ہے، مصطفیٰ سوتے ہیں، رب سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ ظاہراً تمہارا جسم میرے جیسا ہے لیکن حقیقت میں تم میرے جیسے، میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، تم سوتے ہو، خواب ہوتا ہے، نبی سوتا ہے، رب سے سوال و جواب ہوتا ہے، تم دیکھو نظر بنے، نبی دیکھے غفر بنے، تمہاری تھوک میں وبا ہے، نبی کی تھوک میں شفا ہے، تم مسجد میں آؤ جوتیاں باہر اتار کے آؤ، مصطفیٰ عرش پہ جائے جوتیوں سمیت جائے۔ تو کہا میرے یوسف کو غلام کہنے والیو دیکھو تو صحیح ذرا دل کی آنکھ سے، یہ میرا یوسف بشر ہے لیکن تمام بشروں سے اعلیٰ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کہا یہ کوئی بشر نہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ حسین چہرہ اللہ کے کسی مقرب فرشتے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما لیں، وما علینا الا البلاغ۔